بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حمزہ ہادم۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کر کے بھارت سے تجارت کرنے کا غلط تاثر پیدا ہوگا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل ایک ECC نے ایک سمری بھجوائی تھی بھارت سے تجارت کرنے کی، اس پہ جناب وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ دستخط کیے تھے۔ وہ بھارت سے جو چینی اور کپاس منگوانے کی سمری تھی اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے 26 مارچ 2021 کو سائن کیے، جو کہ 1 اپریل 2021 کو جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ مسترد ہوئی، مطلب اس کی نامنظوری ہوئی۔ دیکھیے، غلط تاثر تو کشمیریوں میں میرے خیال کے مطابق جو ہے وہ غلط تاثر جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور کشمیری جو ہے کافی اب ذی شعور ہو گئے ہیں، سیاسی شعور رکھنے کے اہل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے پہلے تو اس سمری پہ دستخط کیے، آپ نے بنا کچھ سوچے سمجھے آپ نے اس سمری پہ دستخط کیے، اور آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم کتنی بڑی تجارت بھارت سے کرنے جا رہے ہیں، اور اس پہ آپ نے بنا سوچے سمجھے دستخط کیے، اور اس کے بعد جب کابینہ کے اجلاس میں وہ جو سمری ہے اس کی مخالفت کی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے فیصلہ واپس لے لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملکی سیاست اپنی جگہ، یہاں بندہ یو ٹرن لے سکتا ہے، کچھ بھی لے سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر آپ یو ٹرن لینے کے قائل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ آپ کی بین الاقوامی سطح پہ بڑی ناکامی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ پہلے اس لیے تجارت جو ہے وہ معطل تھی کہ جب تک بھارت جو ہے وہ 370 بحال نہیں کرتا تو تب تک ہم تجارت نہیں کرتے۔ یہ موقف تقریباً 1 ماہ پہلے تک وزیر اعظم پاکستان کا تھا، اس کے بعد جو ہے کچھ ان کی بھارت کی جانب جو ہے وہ جھکاؤ نظر آیا، اور 370 کا ان کو کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ حال ہی میں جو ہے وہ نریندر مودی کے خط کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کی تو بات کی، کشمیر کے تنازع کی تھوڑی بہت بات کی، لیکن جو ہے وہ 370 کے متعلق انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کی تجارت کے درمیان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور نہ صرف اہم ہے بلکہ جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ کشمیر جو ہے وہ بھارت اور پاکستان کی تجارت میں بھی بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کو جو ہے آپ یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے، اور آپ کو اگر بعد میں خیال آتا ہے تو یہ کشمیریوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، اور پھر آپ جو ہے وہ بھارت سے ملاپ کی یا ان کی طرف جھکاؤ کی وہ پینگے چڑھاتے ہیں، تو یہ ایک بہت غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور جو ہے مسئلہ کشمیر کو کبھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو غلط تاثر ویسے پڑا ہے کشمیریوں کو، مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو، جو آزاد جموں کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کو غلط تاثر پڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کابینہ میں جو وہ مشروط کی گئی، اس بات کو لے کر مشروط کی گئی کہ جب تک بھارت جو ہے وہ 370 بحال نہیں کرتا تو تب تک ہم تجارت نہیں کرتے، وہ اس لحاظ سے مشروط کی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ الیکشن 2021، پاکستان کی حکومت جو ہے الیکشن 2021 کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مشروط کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان سمجھتے ہیں یا ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اگر ہم نے کوئی بھی جو ہے وہ غلط اقدامات اٹھائے تو انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو کشمیری ہیں وہ بڑے ذی شعور ہو گئے ہیں، ذی شان ہو گئے ہیں، اور جو ہے وہ سیاست کو اب سمجھنے لگے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کس طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور پاکستان اگر دعویٰ کرتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ غیر قانونی 370 ہے، تو پھر 257 جو پاکستان نے ختم کیا گلگت کو، جو ہے گلگت کی عوام، گلگت کے لوگوں، اور بلکہ نہ صرف گلگت کے لوگ بلکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کی اسمبلی کو بغیر اعتماد میں لیے جو ہے وہ گلگت کو صوبہ بنایا گیا، اور نہ صرف صوبہ بنایا گیا بلکہ مطلب ہماری بچوں کی اس طرح ذہن سازی کی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے بڑوں کی بھی، اور ہمارے میڈیا اینکر اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی وہ مطلب تیاری کر رہے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ جو گلگت ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، وہ کشمیر کا حصہ تھا ہی نہیں، اس طرح کی وہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو
اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ 370 ختم کرے تو پھر آپ کو بھی اس کے متبادل وہ یہ مطالبہ رکھیں گے کہ آپ بھی جو ہے وہ 257 ختم کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جیسے جو سیم اقدامات ہیں اگر وہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے سامنے آئیں گے تو کشمیری اس سے جو ہے وہ کافی متاثر ہوں گے. تو کشمیر کو جو ہے مسئلہ کشمیر کو کبھی بھی یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو اسی تناظر میں میرے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں مجھے جو میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ دیکھ لے ایک بھی گاؤ نہیں ہے سینے پر, دیکھ لے ایک بھی گاؤ نہیں ہے سینے پر, کس کے ہاتھوں سے چلی پیٹھ پر تلوار نہ پوچھ, سر کٹانا ہی پڑا جب نہ جھکایا میں نے, سر کٹانا ہی پڑا جب نہ جھکایا میں نے, کتنی مشکل سے بچائی ہے دستار نہ پوچھ. اپنے میزبان محمد افضل ہادم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.